حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں ایک بہروپیہ تھا جو طرح طرح کے بھیس بدل کر بادشاہوں سے پیسے لیتا تھا، انعام لیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بہت بڑا پرہیزگار اور نیک بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، میں تمہیں روپ بدل کے دکھاؤں گا اور میں آپ سے انعام حاصل کروں گا۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ میں ایسا ویسا بادشاہ نہیں ہوں، میں ان باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے انعام لینا ہے آپ سے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے مجھے دھوکہ دیتے ہو، کیسے میرے ساتھ فراڈ کرتے ہو، کیسے اپنا بیس بدل کر میرے سامنے آتے ہو۔ تو وہ جو بہروپیہ تھا اس نے بڑی محنت کی۔ 2 مہینے کے بعد اعلان ہوا کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے فوج رکھنی ہے، تو بندوں کا انٹرویو کریں گے۔ تو کافی بندوں کا انٹرویو کیا گیا۔ جب وہ بہروپیہ پاس آیا تو بادشاہ نے جیب سے 10 روپے نکالے اور اس کو دے دیے، فرمایا یہ تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ کچھ دن گزرے، بھکاری بادشاہ کے پاس آئے اور اس نے بھی بیس بدل لیا، اپنا منہ سارا کالا کر لیا، کپڑے پھاڑ لیے اور بھکاریوں جیسا، مانگنے والوں جیسا اپنا حلیہ بنا کر بادشاہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ بھکاری 2-4 انہوں نے پیسے لے کے جب وہ واپس گئے تو جب اس کی باری آئی تو بادشاہ کے پاس جب وہ آیا تو بادشاہ نے 10 روپے دیے، فرمایا یہ تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے، جا تجھے میں نے پہچان لیا ہے۔ پھر کچھ دن گزرے، بادشاہ نے ایک ٹیچر رکھنا تھا، ایک استاد رکھنا تھا۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا میں نے ٹیچر رکھنا ہے، میں نے استاد رکھنا ہے۔ 2-4 بندوں کا انٹرویو بادشاہ نے جب کیا نا، تو جب اس بندے کی باری آئی تو بادشاہ نے اسے کہا کہ یہ لو 10 روپے تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ ایسے ہی معاملات چلتے رہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں ایسے ہی چاند دن گزرے نا تو بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک پہاڑی کے اوپر لوگ آ بھی رہے ہیں، لوگ جا بھی رہے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے پوچھا کہ یہاں کیا ہے، لوگ کیوں آ جا رہے ہیں، اتنا رش کیوں ہے، اتنی لائن بڑی کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے بادشاہ، اس پہاڑی کے اوپر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ولی بیٹھا ہے جو لوگوں کو دعائیں دے رہا ہے، اور اس پیر کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی تقدیریں بدل رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یار میں بھی دعا کروا لیتا ہوں، میں بھی جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اپنے لیے دعا کروا لیتا ہوں۔ پہلے زمانے کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ایک سچے ولی کو مانتے تھے، یہ تو آج دور آ پڑا ہے جو اللہ کے ولیوں سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ پہلے جو لوگ تھے نا، پہلے زمانے کے بزرگ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے کہا کہ میں بھی پیر صاحب سے دعا کرواتا ہوں۔ تو جب آپ پاس گئے نا تو لوگوں نے کہا اے بادشاہ، یہاں پہ امیر بھی آتا ہے، یہاں پہ غریب بھی آتا ہے، ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا وہ جو سلوک غریب کے ساتھ کرتے ہیں وہی سلوک امیر کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں بہت بڑا بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر، وہ لائن میں لگ گیا۔ جب لائن میں لگا نا تو جب اس بادشاہ کی باری آئی نا، بادشاہ کہتے ہیں میں نے گھٹنوں کے بل جا کے اس بزرگ کے سامنے بیٹھا، میں نے دعا کروائی۔ جب میں نے دیکھا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، چہرہ حسین و جمیل تھا، منہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، سر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا امامہ تھا، پورا بیس اس نے پیر والا بنایا ہوا تھا۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے عرض کی، میں نے کہا بابا جی میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں۔
تو اس بابا جی نے دعا بھی فرمائی اور دو چار اچھی نصیحتیں بھی کی کہ غریب کے ساتھ مدد کیجئے گا، کسی غریب کا حق مت کھائیے گا، کسی غریب کے ساتھ جناب والا غیر اخلاقی مت اپنائیے گا، ہر کسی کے ساتھ محبت کیجئے گا۔ جب اس بابا جی نے دو چار نصیحتیں کی نا تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جب اٹھ کے واپس آنے لگا تو جب دروازے تک آیا نا، غار کے دروازے تک جب بادشاہ آیا تو وہ پیچھے سے بابا جی اٹھ کے اپنا رومال جھاڑ کے کہنے لگے اے بادشاہ آج تو نے مجھے نہیں پہچانا، میرا انعام نکال، میں نے روپ بدل کے دکھا دیا ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے کہا کہ یار تو نے میرے ساتھ بہت بڑا معاملہ کیا ہے، بتا یہ کیا کیسے ہے اور یہ بتا کہ تمہیں کیا چاہیے، آج جو مجھے دھوکہ دے گیا ہے تو آج بتا تمہیں کیا چاہیے، کتنے پیسے چاہیے، کیا کچھ چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ کہنے لگا سب سے جو قیمتی ہیرے ہیں نا بادشاہ، جو آپ نے سر کے اوپر تاج رکھا ہوا ہے، اس میں جو قیمتی ہیرے ہیں وہ مجھے چاہیے۔ تو جب بادشاہ نے اپنا تاج اتار کر اس بہروپیے کے قدموں میں رکھ دیا نا تو بادشاہ نے کہا یہ تو نے خود مانگا ہے، میں نے دیا ہے، کبھی میرے دربار میں آنا، میں تجھے اس سے بھی بڑھ کر دوں گا۔ تو جب بہروپیے نے تاج لے لیا تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جب واپس آنے لگا نا تو اس بزرگ نے آواز دی، اس بہروپیے نے آواز دی، کہنے لگا اے بادشاہ ذرا میری بات سن کے جانا۔ تو بادشاہ نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ تو اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ زاروں قطار رونے لگ پڑا اور کہنے لگا اے بادشاہ یہ جو میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ بھی جھوٹی ہے، میں نے جو مونچھیں رکھی ہوئی ہیں یہ بھی جھوٹی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو بھی پن اپنایا ہوا ہے یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، میں جھوٹا انسان ہوں، میں صرف روپ بدلنے والا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے تاجدار کے دین کا جھوٹا بھیس اپنایا ہے۔ تمہارے جیسا بڑا بادشاہ میرے قدموں میں اپنا سر کا تاج لے کے آ گیا ہے، اگر میں سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے دین کا سپاہی بن جاؤں گا پھر میرے ساتھ رب ذوالجلال کیا سلوک فرمائے گا۔